ہمارا یسوع ہمارے ساتھ. اپنا دھیان بھٹکنے کبھی نہ دیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا، سنیے گا، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا آپ کی اسپرچول لائف ایک تناور درخت بنے. آپ کی خدمت آپ کی تناور درخت کی طرح پھیلے جس کی شاخوں پہ اتنا پھل لگے کہ توڑتے توڑتے وہ پھل بڑھتا جائے لیکن پھل اس درخت سے کام نہ ہو. آمین. لیکن اس کی صورت کیا ہے کہ اس درخت کی جو جڑیں ہیں ان کو مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے. آمین. شیطان کبھی نہیں چاہتا، یہ بات یاد رکھنا، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا آپ کی اسپیچ، آپ بچے ہو، آپ بڑے ہو، آپ جوان ہو، آپ نوجوان ہو، آپ مرد ہو، آپ عورت ہو، آپ وہ سب کو دیکھتا ہے. اگر خدا آپ کو دیکھتا ہے تو شیطان بھی آپ کو دیکھتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے اس لیے کہ میں اس کو پھاڑ کھاؤں اور اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو میں تباہ و برباد کروں. آئے میرے ساتھ نکالیں کتاب مقدس میں سے. میں اس میسج کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے ہولی اسپرٹ نے آج بولا ہے کہ میں اس میسج کو دوبارہ سے ریپیٹ کروں تاکہ ہم اپنی اس جستجو میں جسے ہم نے قائم رہنا ہے اس میں قائم رہ سکے. سب سنیے گا ذرا. تموتیس کا، پولس رسول کا تموتیس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں کچھ یوں رقم ہے، میں پڑھوں گا، ذرا سنیے گا. مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا. خدا کے کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. آواز تھوڑی ہے، آواز تھوڑی ہے. کیا لکھا ہے؟ پہلی جو تیسری ورس ہے کیا لکھا ہے اس میں؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح کیا کر، میرے ساتھ کیا کر، دکھ اٹھا. سپاہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کتنے لوگ ہیں جو فوجی کے بارے میں جانتے ہیں؟ فوجی، ہم سب فوجی کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہمارے گھر کا سوترا خاندان کا ایک بیٹا آرمی میں کمانڈو ہے، فوجی ہے، جس کا نام عدنان سوترا ہے. اب کبھی اس سے بٹھا کر اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھنا کہ اس کی کیا ڈیوٹی ہے. اب اس سے جب وہ آئے گا نا، اس سے ضرور، میرے کہنے پہ آپ نے ضرور پوچھنا ہے آرمی کے اندر کیا اس کے فرائض ہیں اور وہ کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. اچھے فوجی کی طرح، اچھے سپاہی کی طرح اپنی جنگ لڑ. آپ گھروں میں سوتے ہو اور آپ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے جاگتے ہیں. میرے ساتھ رہنا سب. آپ گھروں میں سوتے ہو، آپ نوٹ کرو گے، آسمان پر آپ نوٹ کیے جاؤ گے. آج نوٹ کر لیجئے، یہ بڑا اہم اور بڑا خاص میسیج ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں جنگ ہے، جن کی زندگیوں میں بے اولادی ہے، جن کی زندگیوں میں کوئی جنگ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، قرض ہے، اور کسی قسم کی بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی بندش ہے. آج یہ بندشیں آج کے میسج کے وسیلہ سے ختم ہونے جا رہی ہیں. آمین. آمین. اچھے فوجی کی طرح. پہلے فوجی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی اس کی فوجی کٹ اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کا یونیفارم اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کا فوجی کٹ اس کی پہچان ہے. آپ کو پتہ ہے جب فوجی جنگ کرنے کے لیے بارڈر پر کھڑا کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بارڈرز پہ بڑی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور جب اس کی فوجی کٹ کر دی جاتی ہے اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے بال اس کی آنکھوں میں نہ پڑے.
ادھر وہ بندوق, آپ کو پتا ہے آپ نے جب بھی فوجی کو دیکھا ہمیشہ اپنی بندوق کو کیا کرتا ہے, اپنے دشمن پر تانے رکھتا ہے. وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی بندوق کو نیچے نہیں رکھتا اور اپنے دھیان کو بھٹکنے نہیں دیتا. میرے ساتھ رہنا سب. وہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا دھیان اپنے دشمن سے بھٹکنے نہیں دیتا. کیوں؟ ادھر ہوا چلی, اس کے بال لمبے ہوں گے تو جب اس کی آنکھوں میں پڑیں گے وہ بال سیٹ کرنے کے چکر میں گولی کھائے گا کدھر, ادھر ماتھے میں. اور وہ کیا ہوگا, گھر کا دھوبی نہ گھر کا نہ, اور فوجی نہ ملک کے کام آئے گا اور نہ گھر کے کام آئے گا. کیا کر رہا تھا, اپنے بال سیٹ کر رہا تھا, اور اسی چکر میں اس نے کیا کیا, ادھر گولی کھائی ماتھے میں. یہ فوجی کی پہلی پہچان ہے, اس کی فوجی کٹ. اب آپ چیک کرو کہ ہمارا دھیان خداوند کی طرف سے بھٹکتا کب ہے, اور اس کی کٹنگ کرواؤ. آپ اس کو کٹ کرو اپنی لائف کے اندر سے, جس کے سبب سے آپ دکھوں کے لیے تیار ہو. اور دکھ یہ والے دکھ نہیں کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں گے, آپ کو پھنسیاں ہوں گی, آپ پر بڑا بوجھ لا دیا جائے گا. نہیں, شیطان آپ پر لڑائی جھگڑے ڈالے گا, تفرقے ڈالے گا, بدعتیں ڈالے گا, بغض ڈالے گا, شوگر ہوگی, بلڈ پریشر ہوگا, فالج ہوگا, لکوہ ہوگا. وہ اس طرح کی ہزاروں بیماریوں کو آپ پر لاحق کرے گا, اور پھر خدا کی طرف ہمارا دھیان لگے گا. لیکن یہ سارے مسائل ہماری زندگیوں پر کریٹ ہونے سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ اپنا دھیان, اپنا فوکس پورا کیا کر کے رکھیں, خدا کی طرف. اپنا اچھے سپاہی کی طرح اپنی جنگ لڑو. اور اچھا سپاہی کیا کرتا ہے, اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. کب اس کا دشمن, اب اسے قطعی طور پر یہ بات یاد رکھے گا, اسے قطعی طور پر یہ پتہ نہیں ہوگا میرا دشمن کب مجھ پر وار کر دے. لیکن اگر ہولی اسپرٹ آپ کی لائف میں ہوگا, آپ کا دشمن جتنا مرضی چلاک ہو, آپ کا ہولی اسپرٹ روح القدس کی آپ کے ذریعے سے آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا. اور جب ہولی اسپرٹ آپ کی لائف میں کھڑا رہے گا, وہ آپ کی نظر کو گندا ہونے نہیں دے گا, وہ آپ کی سوچ کو گندا ہونے نہیں دے گا, وہ آپ کو گناہ کرنے کبھی نہیں دے گا, کیونکہ ہولی اسپرٹ آپ کی لائف میں کھڑا ہے. اچھے سپاہی کی طرح اچھی جنگ لڑ. آگے اگلی ورس کیا ہے, چوتھی ورس کو ذرا پڑھیں. کیا لکھا ہے, کوئی سپاہی جب اپنی جنگ کو جاتا ہے تو دنیا کے معاملوں میں. اب یہ دیکھیں, یہ بات بڑی سمپل بھی ہے اور بڑی گہری بھی ہے. مجھے ایک چیز کا جواب دے, کبھی آرمی میں جو بندہ آپ کا رشتہ دار ہو, یا آپ کا آرمی میں کوئی بندہ ہو, وہ اس کو دوسرے شہر میں ٹرانسفر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ گھر سے وہ نکلے جوگنگ کے لیے, پریکٹس کے لیے, تو کہے یہ میری ادھر خالہ کا گھر ہے, میں ذرا ادھر سے ہو لوں. میری ادھر پھپھو کا گھر ہے, میں ذرا ادھر سے ہو لوں. یہ جی جوگنگ کے لیے جا رہا ہے, کدھر جی آرمی جوگنگ کے لیے جا رہی ہے, پتہ خالہ کا پھپھی کا گھر ہے, ذرا میں 1 منٹ ان کا حال چال دریافت کر لوں. جب آپ جنگ کے لیے نکلو, آپ پریئر کے لیے نکلو, چرچ کے لیے نکلو, اور یہ جان کر نکلو کہ آج ہولی اسپرٹ میری لائف میں جلالی کام کرے گا, اور آپ کی لائف میں جلالی کام ہوگا. کیونکہ آپ کا دھیان صرف ایک ہی چیز پر ہے. شیطان آپ کو مارے گا, گرائے گا, آپ کو رد کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اگر آپ کا دھیان اس بات پر ہوگا کہ مجھے اولاد آج ملے گی تو آج ہی ملے گی. آپ کا خدا غیور خدا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا خدا لاسانی خدا ہے, آپ کا خدا لافانی خدا ہے, آپ کا خدا لا تبدیل خدا ہے. آسمان ٹل سکتے, زمین ٹل سکتے, لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں. کیوں؟ اس کا وعدہ ہے, مانگو تو, آواز تھوڑی ہے, مانگو تو, آواز تھوڑی ہے, مانگو تو, مانگو گے تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. یہ وعدہ ہے اس کا. لیکن ضروری کیا ہے, اپنا دھیان بھٹکنے نہ دو. اپنا فوکس اپنی ڈیسٹینی سے کبھی مت ہٹاؤ. اپنا رجحان اپنی ڈیسٹینی پر لگا کے رکھو. آپ جب گھر سے چرچ کے لیے آتے ہو, یہ کیا ہے, آپ کی ڈیسٹینی ہے. یہ چرچ کیا ہے, یہ آپ کی کیا ہے, ڈیسٹینی ہے.
جہاں پر آپ جا رہے ہو، لیکن اگر راستے میں آپ کا دوست آپ کو کہے آؤ یار ذرا ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دوست کی مانتے ہو اور آپ چرچ کو دوسرے نمبر پہ لے آتے ہو، عبادت کو دوسرے نمبر پہ لے آتے ہو، تو سمجھ لو آپ اپنے بزنس کو، کام کو دوسرے نمبر پر لے آتے ہو، تو آپ کبھی بھی اچھے سپاہی پوری زندگی میں بھی نہیں بن سکتے۔ آپ نے، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر تو اپنے پیچھے کی فکر کرے گا، اپنے بچوں کی فکر کرے گا، اپنے کھانے پینے کی فکر کرے گا، تو میری بادشاہی کے لائق نہیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں؟ یسوع مسیح نے کہا۔ اس نے کہا کیا کہا یسوع مسیح کے شاگرد نے؟ میں تیرے ساتھ ہو لیتا ہوں، لیکن مجھے کام کرنے دے، مجھے چند دنوں کا راشن اپنے گھر دے آنے دے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ پیچھے کی فکر میرے ساتھ رہیں، وہ پیچھے کی فکر نہ کرے۔ زور سے، میں پیچھے کی فکر نہ کرے۔ تم آگے کی فکر کرو، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔ تم پیچھے پلٹ کر مت دیکھو، کیونکہ جو دن گزر جائے گا وہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا؟ سمسون کی لائف کو کیا تھا؟ سمسون کیا تھا؟ کیسے پیدا ہوا تھا؟ مقدس سمسون نبی کیسے پیدا ہوا تھا؟ کس کے؟ دنیا کے اندر اکارڈنگ ٹو بائبل 2 پروفٹ اکارڈنگ ٹو پیغام پیدا ہوئے ہیں فرشتے کے پیغام سے، ایک سمسون اور دوسرا خداوند یسوع مسیح۔ کیا خداوند یسوع مسیح کا یعنی خدا تعالیٰ کا پیغام جو سمسون کے لیے تھا، کیا اسے رائے گاہ دینے جانا، اسے رائے گاہ کرنا چاہتا تھا؟ کیا خدا چاہتا تھا؟ اب ایک پروفٹ کو پیدا کر رہا ہے اور اس کی ایک نشانی دے رہا ہے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی ایک لٹ ہوگی، اور لٹ کے اندر اس کی کیا ہوگی؟ طاقت ہوگی۔ اب دلیلہ کے جال میں پھنسنے کے بعد 1 2 3 دفعہ اسے پتا چل رہا ہے کہ دلیلہ مجھے کیا کر رہی ہے؟ پھنسا رہی ہے اپنے چنگل کے اندر۔ اب ہر چیز کا انسان کو پتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دلیلہ کے بارے میں سمسون کو پتا چل چکا ہے کہ یہ مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، یہ مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ سمسون اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو مجھے اپنی طاقت کا راز بتا۔ اور اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ خدا کے کلمے میں تھا۔ اور وہ کلمہ کہاں تھا؟ ادھر اس کی لٹ کے اندر۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ اس کے ایک لٹ ہوگی، اور اس لٹ کے اندر کیا ہوگی؟ اس کی طاقت ہوگی۔ آج ایک خادم کی طاقت میں اسے بتاتا ہوں، اس کے گھٹنے ہوتے ہیں۔ آج ایک پاسٹر کی طاقت اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ آج کے دور کی سب سے بڑی ایک پاسٹر کی ایک پہچان بتاتا ہوں، اس کی سب سے بڑی طاقت کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ آنسو بہانے والا ہوگا، سونے والا نہیں۔ ایک لیڈر کی پہچان کیا ہے؟ وہ سوتا نہیں ہے، وہ سوتا ہے صرف چند گھنٹوں چند منٹوں کے لیے، اور جاگتا ہے اپنی کلیسیا کے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ ایک لیڈر جاگتا ہے اپنے بزنس کے لیے، ایک بڑی مل لگا لے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک بڑی مل لگا لی اور مل کے لیے ٹھیک ہے اس نے مینیجر بھی رکھ لیا، اس نے اسسٹنٹ مینیجر بھی رکھ لیا، اس نے سب کچھ کر لیا، لیکن اگر وہ خود جاگے گا نہیں تو اس کی مشینیں کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ آپ کو ایک ہنر آتا ہے، اب آرمی میں جاب کرنا شروع ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو وہاں پر جاب کر کے دکھانا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ایک اچھا سپاہی ہوں۔ اگر آپ لیزی فوجی ہوں گے تو آپ کو آرمی کیا کرے گی؟ آپ کو نکال دے گی۔ ہمارے پاکستان آرمی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار۔ اب سوتے ہو، اب سکون سے اس ملک میں رہ رہے ہو صرف پاک آرمی کی وجہ سے۔ آمین۔ اب ساری رات سکون سے سوتے ہو، لیکن آپ کے لیے کچھ لوگ جاگتے ہیں تاکہ آپ کو کیا ملے؟ آپ کو کیا ملے؟ بولے زور سے۔ آپ سکون سے سوتے ہو لیکن اپنا سکون خراب کر کے وہ آپ لوگوں کو سکون دیتے ہیں۔ آپ کے ملک کے گرد و نواح ہزاروں دشمن اس ملک کے ہیں، لیکن ہماری کنٹری کے بارڈرز کے اوپر ہمیں کوئی سیکیور کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہماری پاک آرمی۔ اب آپ چیک کرو، آپ اپنے گھر کے
خواب کمانے والے ہو یا نہیں ہو، آپ کھانا بنانے والے ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ کے اندر کون سی لیڈرشپ ہے جس کے سبب سے آپ اپنے گھر کے آرمی پرسن، آپ کون سے سپاہی ہو، آپ کیسے چلنے والے ہو، آپ کیسے روح القدس کی ماننے والے ہو، آپ کیسے ہولی اسپرٹ کی مان کے چلنے والے ہو۔ اب چیک کرو اپنے اندر، چھوڑو سب ادھر دیکھو سارے، اب چیک کرو، آج چیک کرو کدھر کمی آ رہی ہے، کدھر کمی آ رہی ہے، اس کمی کو نکالو آج رائٹ ناؤ۔ اور اگر آپ اچھے فوجی بننا اور ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے ہر طرح کی وبا، بیماری، لاچاری، کمزوری کو ڈانٹو اور کہو کہ ہولی اسپرٹ میرے اندر ہے، مجھے کوئی بھی بیماری، مصیبت، پریشانی چھو نہیں سکتی۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنا دھیان بھٹکنے مت دیں، اپنا فوکس اپنی ڈیسٹنی پہ رکھیں، اپنا پورا دھیان اپنے خدا پر لگا کے رکھیں۔ تینوں چنگیاں چیزاں نال تینوں تاج رحمت دا کسے دیتا ہے؟ وہ اپنے محبوب کو، بولے زور سے، وہ اپنے محبوب کو، زور سے آواز نہیں آ رہی، وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے۔ ایسی بڑی بات ہے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس کے محبوب بنیں؟ شادی ہو، تہوار ہو، شبرات ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی اچھا گفٹ لیا جائے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے جو ہمارا محبوب ہے، ہمارا اچھا بھائی، ہمارا دوست ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تجھے تیرے مانگنے سے پہلے تجھے عطا کروں گا، میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج آپ لوگوں کو میں نے سادہ لفظوں میں نے کبھی کوئی عالمی بات شیئر نہیں کی، بڑی سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو تیار کیا ہے، صرف آپ کو سمپل وے دکھایا ہے کہ بائبل مقدس نہ گہری ہے، یہ ان کے لیے گہری ہے جو اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس میں ڈوبنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے گہری ہے۔ ایک سمپل بات ہے، اس نے کہا مانگو تو تمہیں، اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، اب اس میں گہرا پن کیا، یہ گہری بات کیا، بڑی سادی بات ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے، اس نے کہا تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا۔ ایک فوجی جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کیا اسے ریٹائرمنٹ فوری مل جاتی ہے؟ کب ملتی ہے؟ 20 ایئرز خدمت کرنے کے بعد، جب تک اس کی سروس پوری نہیں ہوتی اسے کبھی بھی اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ملتی، اس کا اجر اسے نہیں ملتا، اسے ایوارڈ، اسے شیلڈ، اسے سرٹیفکیٹ اسے کبھی نہیں ملتا جب تک اس کی سروس پوری نہیں ہوتی۔ سنیں ادھر میری طرف دیکھیں، اس کی سروس جب تک پوری نہیں ہوتی اسے کبھی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج ہی خادم بنے، ہم آج ہی اچھے لیڈر بنے، ہم آج ہی بائبل سیکھنا شروع کیے، ہم آج ہی بزنس پہ گئے، ہم آج ہی دیہڑی لگانے گئے، آج ہی سب کچھ ملے۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب تک اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کرو گے آسمان کبھی نہیں کھلے گا۔ ایلیا نے کیا کیا تھا؟ جب آسمان بند کیا تو کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اب دعا کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرنے سے پہلے وہ 24 گھنٹے پریئر میں رہتا تھا۔ 24 گھنٹے کہاں رہتا تھا؟ پریئر میں رہتا تھا۔ اور 24 گھنٹے پریئر میں رہنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ آسمان کو اس نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے خداوند تیرا شکر ہو تم نے میری سن لی، اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں آسمان بند کر دے۔ اور پھر 3 سال کے بعد کتنے سال آسمان بند رہا؟ کتنے سال؟ 3.5 سال آسمان بند رہا۔ اور 3.5 سال کیا اس نے دعا کرنا چھوڑ دی؟ اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا؟ اس نے فکر کرنا چھوڑ دی؟ اس نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور 3.5 برس وہ اور زیادہ گہرے میں چلا گیا۔ اور جب گہرے میں گیا، ذکر میں گیا، فکر میں گیا، خدا کی ریاست میں گیا، اور 3.5 سال کے بعد جب واپس لوٹا اور اسے پتا چلا کہ یہاں پر ایک گہرا کال پڑ گیا ہے، اب ضرورت ہے کہ آسمان کھلے۔ اب چیک کرو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں کہاں کال پڑ رہا ہے۔ اگر وہ بند ہے تو دعا روزے میں جھک جاؤ،
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वेट करना शुरू कर दो। आपकी डेस्टिनी आपको छूने जा रही है आज। आमीन। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, आपको पता ही नहीं। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, मैं आज आपको गारंटी से कहता हूं। आपकी मंजिल आपके पास है। उसने कहा ढूंढोगे तो। अब किधर शक है, इधर या उधर? बोलो, किधर शक है? उसने कहा ढूंढोगे तो। किधर है शक? किधर है, इधर है या उधर है? हमारे अंदर है, उधर शक नहीं है। उसने कह दिया ढूंढोगे तो। दरवाजा खटखटाओगे तो। बोलो, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते इधर शक है, इधर है या उधर है? बोलो। आज शक को खत्म करो और अच्छे सिपाही बनो, अच्छे फौजी बनो। वो आपको खड़ा करेगा और ऐसा खड़ा करेगा, दुनिया आपको सल्यूट करेगी और आपके पीछे होगी। हार मत मानो। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इधर जंगल में चले गए। मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे आज भी मुझे किसी बंदे ने कहा यार दूर बड़ी है। हाँ दूर है। मंजिल पाने के लिए खुदा ने इब्राहिम को भी कहा था, इब्राहिम अब हिजरत कर अपने इलाके से, छोड़ दे अपना इलाका, छोड़ दे अपना घर, क्योंकि वहां पर क्या था, बुत परस्ती थी। वहां पर खुदा को मानने वाले नहीं थे। इब्राहिम को क्या कहा, छोड़ अपने रिश्तेदार नातेदारे, ले अपनी बीवी को, चल उस जंगल में और जिधर जिधर तेरी नजर जाएगी मैं सब कुछ तुझे दूंगा। आमीन। बोलो जोर से आमीन। खुदा ने क्या कहा कि मैं तुझे, तेरी जिधर जिधर नजर जाएगी मैं सब कुछ तुझे दूंगा। और खुदा ने क्या कहा, जिधर तेरे पैर का तलवा टिकेगा मैं सब कुछ, वो जगह सब कुछ तेरी मेरास में करूंगा। वो चर्च हो, वो हॉल हो, वो प्लाजा हो, वो जहाज हो, वो गाड़ी हो, वो लैंड क्रूजर हो, वो बड़ा आस्ताना हो, वो एक बड़ा घर हो, एक कोठी बंगला हो, सब कुछ आपका वेट कर रहा है। आपकी डेस्टिनी आपका वेट कर रही है, आपकी मंजिल आपका वेट कर रही है। पता है आपको? बोलो, पता है आपको? आपकी मंजिल आपका, उसने कहा जो वफादार रहेंगे मुझे रूबरू देखेंगे। जो वफादार रहेंगे मुझे मुबारक वादियों में एक मुबारक वादी है। उसने कहा मुबारक है वो जो दिल के पाक है मुझे देखेंगे। किसी मुबारक वादी में, पूरी बाइबल में खुदा को देखने का तरीका नहीं है, सिर्फ सिवाय इस मुबारक वादी। उसने कहा मुबारक है वो, मेरे साथ रहे, बोले जोर से, मुबारक है वो। जोर से आवाज नहीं पीछे से आ रही। मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, वो खुदा को रूबरू देखेंगे। हाथ आसमान की तरफ करें, वो खुदा को रूबरू देखेंगे। हालेलुया। जोर से फिर से, वो खुदा को रूबरू देखेंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। कैसर भाई, आप अब गुलशेर भाई इधर आओ। आपके घर में भाई साहब आप भी हैं प्लीज। आपका फौजी आपके घर में है, आपको पता ही नहीं। आपकी डेस्टिनी आपके घर में है। इस मिसाल में आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये खुदा के खादिम है और ये हमारे चर्च के अंडर है। आपकी डेस्टिनी आपके घर में है, आपका लीडर आपके घर में है। कैसे? बोलो कैसे? कैसे? ये बोलो कैसे? कैसे मैं कह रहा हूं ये घर का लीडर? आप बोलो कैसे? मेरा सवाल है आप लोगों से, कैसे? आप बताओ ये कैसे मैं कह रहा हूं ये अपने घर का लीडर है। आप बताओ कैसे? ये घर के क्या है? सरबराह है। अगर इन्हें खुदा ना ख्वास्ता ये कहीं चले जाएं छोड़ के, तो क्या होगा? क्या होगा? घर में मातम होगा, रोना होगा। अगर ये घर का लीडर कमाता है, मुहैया करता है, सब कुछ लाता है, अपने बच्चों को चर्च लेके आता है, तो ये क्या है? बेस्ट बाप है और बेस्ट लीडर है। सब कुछ है इसके पास। ये खुदा का खादिम है, चर्च की भी फिक्र करता है, अपने घर की भी फिक्र करता है।
یہ بھی چرچ کی فکر کرتا ہے, اپنے گھر کی بھی فکر کرتا ہے, روز اپنے بچوں کے لیے, روز کلیسیا کے لیے پلان کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بیسٹ لیڈرز ہیں. اب جتنے بیسٹ لیڈر ہیں, مشکلات اس سے بھی ڈبل ان پر, دونوں پر, پریشانیاں ان سے بھی زیادہ ان دونوں پر ہے, لیکن یہ اپنی منزل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. آپ کا لیڈر آپ کے گھر میں ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. تھینک یو بھائی صاحب, تھینک یو گلشیر بھائی, تھینک یو. آپ کا لیڈر آپ کے گھر میں ہے, اور آپ کا لیڈر آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے گا. کن سے؟ ان آفتوں سے جو آپ پر آنے والی ہیں. 3.5 سال ایلیا چھکا رہا, اور جب 3.5 سال کے بعد واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملک کے اندر بڑا کال ہے, ملک کے اندر بھوک پڑ گئی. اب کیا ضرورت ہے مجھے پریئر کرنے کی؟ میں پریئر کروں تاکہ آسمان کو کیا ہو. اس نے پریئر کرنے کے بغیر ہی کہا کہ آسمان کھل جائے. اب غور کرنی ہے بات پہ, آخری بات ہے, غور کیجئے گا. اس نے کیا کہا؟ ویسے ہی آیا, یہ جی وہ آپ 3.5 سال پریئر کر لی, that is enough. اب میں 3.5 سال پریئر کر کے آؤں, یہ enough, یہ کافی ہے. یسوع مسیح 40 دن جنگل بیابان میں رہ کے آیا تو یہ کافی تھا. اسے واپس آ کر پھر کلام پڑھنا پڑا. اس نے کہا یسایہ نبی کا صحیفہ مجھے پڑھنے کے لیے دو. اس نے پڑھا. آمین. اور اسی طرح جب ایلیا واپس لوٹا تو اسے کیا کرنی پڑی؟ اسے پریئر کرنی پڑی. ایک دفعہ پریئر کی, جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ پریئر کی تو پھر جواب, بولو زور سے, جواب. اب سوچو کہ کیا اس کو ایک دفعہ جواب نہیں آیا تو کیا اس نے پریئر کرنی چھوڑ دی؟ اسے دوسری دفعہ پریئر کی, اس نے جواب نہیں آیا تو اس نے پریئر کرنی چھوڑ دی. اس نے تیسری دفعہ گھٹنوں, بائبل بتاتی ہے کہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا, اور گھٹنوں میں دینے کے بعد کہا کہ آسمان اور زمین کے مالک خدا, میں تیری منت کرتا ہوں, آسمان کھول دے. اور آسمان کھلا. آپ کو ایک دفعہ جواب نہ آئے, آپ کو دوسری دفعہ جواب نہ آئے, آپ کو تیسری دفعہ جواب نہ آئے, لیکن لکھا ہے مانگو تو تمہیں, اپنی رائٹ ٹائم کا ویٹ کرو, آپ کے اصل ٹائم کا ویٹ کرو, سب کچھ آپ کے لیے کھلے گا. آپ نے کرنا کیا؟ صرف ٹھک 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 دروازہ نوک کرنا. آپ کچھ بھی کرتے ہو تو کرو. کب خدا منع کرتا ہے آپ کو؟ مرد کرتا ہے. اس نے کب کہا مزدوری نہ کرو, اس نے کب کہا محنت نہ کرو, اس نے کب کہا ساؤنڈ آپریٹ نہ کرو, اس نے کب کہا ورشپ نہ کرو. اب سب کچھ کرو لیکن پریئر ضرور کرو. اور جو پریئر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر سے نہیں, ادھر سے ہو, ان کا جواب بیسٹ آتا ہے. کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو پریئر ادھر دیکھو, سامنے مسز کیسر اور فیصل, جو پریئر نہ دل سے, سب سے پہلے ادھر سے ادھر, کس سے؟ جو پریئر آنسوؤں سے کی جاتی ہے. بائبل کو کھول کے دیکھیں زبور 34 کو, اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ببر کا بچہ اور حاجت مند بھوکا لیکن میرا طالب. پھر لکھا ہے زبور نویس اس کے اندر سے جو آنسوؤں سے بولتے ہیں وہ خوشی سے اپنے پولے لے کر گھروں کو جاتے ہیں. اب آپ چیک کرو کتنے آنسو بہتے ہیں روز. کبھی کسی نے آنسو گنے ہیں؟ کہ کون ہے شخص جس نے آنسو گنے ہو؟ کبھی کسی نے آنسو گنے؟ یہ 1 بہا, یہ 2, یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6, یہ 7, یہ 8. کبھی کسی نے آنسو نہیں گنے. لیکن ایک ذات ہے جو آنسو گنتی ہے, وہ آپ کے ایک ایک آنسو کا جواب دیتی ہے. بائبل بتاتی ہے جس کے پاس ہولی اسپرٹ ہے وہ اندر آہیں بھر بھر کے آپ کو جواب دیتا ہے. کون؟ ہولی اسپرٹ. اور ہولی اسپرٹ جس کے اندر ہے وہ خدا کے دل کی اور خدا کی طے کی باتیں دریافت کر کے بتاتا ہے. آج آپ لوگ, اب سب لوگ اپنی مضبوط ہو جاؤ اور اچھے فوجی بن جاؤ. فوجی کی پریکٹس کتنی ہارڈ ہوتی ہے. اس کو جب وہ کٹ اس کو جو پہنائی جاتی ہے نا, کٹ, اس کی دوسری پہچان اس کی کٹ ہوتی ہے. جو وردی جو وہ پہنتا ہے, اس کی کٹ اس کی بہت بیسٹ پہچان ہے. اور سب سے پہلے اس کی پہچان اس کی کٹنگ ہے, دوسری اس کی کیا ہے؟ اس کی کٹ, اس کی وردی.
اب آپ چیک کرو آپ نے وہ کٹ پہنی ہے جو ہولی اسپرٹ کی ہے. یہ سنیں کیا کہو یروشلم میں ٹھہرے رہنا. کدھر ٹھہرے رہنا؟ یروشلم سے باہر مت جانا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس ہے. کتنے لوگوں نے جنہوں نے قوت کا لباس پہن لیا ہے؟ جنگ کے لیے سارے تیار ہیں, لڑائی کے لیے تیار ہیں, مصیبتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا میرے پاس میں نے وہ لباس پہن لیا ہے جو پاکرو کا قوت کا لباس ہے؟ اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس, بولو زور سے, جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس ہے. آج اگر آپ کی لائف میں کوئی گناہ ہے, ادھر دھو کے جاؤ, سب کچھ چھوڑ کے جاؤ, ادھر سب کچھ, آج سب کچھ ادھر ختم کر کے جاؤ. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج کے بعد پرابلم میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, پرابلم ہاتھ کھڑے کر کے گئے, میری پرابلم اب پرابلم نہیں رہی. زور سے بولے, زور سے, جو زور سے بولے گا اس کی آواز سنی گئی. میری پرابلم اب پرابلم نہیں رہی, میری پریشانی اب پریشانی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ میں اچھا فوجی ہوں. بولو زور سے, میں اچھا فوجی ہوں. تاریخ بولو زور سے, میں اچھا فوجی ہوں اور میں جنگ کے لیے تیار ہوں. ہاللیلویا. اور ہماری جنگ کس سے ہے؟ ہماری جنگ کس سے ہے؟ شیطان سے. بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے, گھروں میں پرابلمز ہیں, پریشانیاں آج ختم ہیں کیونکہ جنگجو کھڑے ہو گئے ہیں گھر. دعا کے ذریعے سے شیطان کو بھگائیں گے. آمین. خدا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے, آپ اسی لیے موجود ہو یہاں. خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. آپ اگر کوئی سوال کرے اس کا ثبوت کیا خدا مجھے بڑا پیار کرتا ہے, اس کا ثبوت یہ ہے آپ زندوں کی زمین پر زندہ اس کی ہیکل میں موجود ہیں. جو نہیں آئے وہ ہے تو زندہ, لیکن مکاشفہ فرماتا ہے کہ وہ ہے کہلائیں گے مردہ, وہ ہوں گے مردہ. جو خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے وہ زندگی پائیں گے, اور جو نہیں سنیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہلاک ہوں گے. دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا, بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ وہ کیا کرے؟ اپنے بھرتی کرنے والے کو کیا کرے؟ خوش کرے, اس کی پرموشن ہوتی ہے. آمین. ہاللیلویا. مضبوط ہو جاؤ اور قوی رہو اور کام میں لگے رہو, ہٹو نہیں, ڈٹ جاؤ, اڑے اور کھڑے رہو. جس طرح میں اڑا اور کھڑا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ اڑے اور کھڑے رہو. منزلیں آپ کے پیچھے ہیں اور آپ منزلوں کی طرف ہیں, اور دنیا آپ کے پیچھے ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ لوگوں کو برکت دے اور سلامتی رہے, اور ہمیشہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے. زور سے, زور سے آئیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, میرے ساتھ کہیں خداوند اپنا جلال ظاہر کر, اپنی قدرت کا ظہور دے. میں تیری منت کرتا ہوں, اپنا جلال ظاہر کر. میں تیری منت کرتا ہوں اور مجھے مضبوط کر, میں آڑا اور کھڑا رہوں تیرے کلام کے مطابق. پریشانی, دکھ, تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.